بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں سننے والوں، پاکستان سے باہر میرے بچوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان میں جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار دے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ اللہ پاک پروردگار جو میرے بچے دیار غیر میں ہیں اور مصیبت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو، ان کی تکالیف کو آسانی میں بدل دے۔ اللہ پاک پروردگار پاکستان کی حکومت کو ایک اچھے راستے پہ، اور ان پاکستانیوں کو جو غیر ملک میں پڑے ہوئے ہیں، مصیبت میں ہیں، ان کی رہنمائی کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس سلسلے میں آیا ہوں کہ افغانستان کے مجاہدین طالبان امارت اسلامیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزوہ ہند کا اعلان کرتے ہیں انڈیا کے خلاف۔ تو غزوہ ہند، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ غزوہ ہند ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ابھی تک طالبان کی طرف سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی جس کو ہم کہیں کہ وہ ہندوستان کے خلاف کوئی جہاد کرنا چاہتے ہیں یا کچھ۔ اس وقت طالبان اپنے مسائل میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ افغانستان میں اپنی حکومت بنائیں۔ ہاں، جب حکومت بنا لے امارت اسلامیہ افغانستان، تو پھر جا کے اگر وہ اعلان کریں تو ایک ملک کی طرف سے اعلان ہوگا۔ ابھی تک یہ سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ غیر مصدقہ اعلانات کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ توقیت ملتی ہے انڈین پروپیگنڈا کو کہ پاکستان ہمارے معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ پاکستان نہ افغانستان کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے، نہ طالبان کی رہنمائی کرتا ہے، نہ انڈیا کی۔ پاکستان کی مثال ایسی ہے کہ وہ تمام ممالک کے ساتھ برادرانہ اور مخلصانہ بنیاد کے اوپر تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے، برابری کی بنیاد کے اوپر۔ اور افغانستان آلریڈی ایک سخت گمبھیر مشکلات میں پڑا ہوا ہے۔ ایک طرف طالبان ہے، دوسری طرف عبداللہ ہے، تیسری طرف اشرف غنی ہے۔ ان کی آپس میں نہیں بن رہی ابھی تک۔ تو وہ انڈیا کو چیلنج کرنا، یہ باتیں کرنا، یہ غیر مصدقہ ہیں۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ نے انڈیا سے ہاتھ اٹھا لیا۔ انڈیا نے پیشکش کی تھی کہ ہمیں کچھ مل جائے، ہم بھی اس پروسیس کا حصہ بنے، لیکن کیوں کہ پاکستان کی ایک باؤنڈری لگتی ہے اور پاکستان کے ساتھ ان کی زبان اور تعلقات اچھے ہیں، لہٰذا اس لیے ایک شخص یا دو شخص کے اشخاص کی بنیاد کے اوپر انڈیا کو ہیوی نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر انڈیا طالبان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کرے، یہی بات ہوئی ہے اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ انڈیا طالبان سے اس لیے بات نہیں کرے گا کہ آلریڈی انڈیا پھنسا ہوا ہے اشرف غنی کے نیچے۔ یہ تو تھی افغانستان کے سلسلے میں بات۔ اب آتے ہیں منظور پشتین، افغانی اور انڈین۔ ان کو یہ میں واضحتاً بتا دیتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، میں اپنے اداروں کے خلاف بولوں گا، اس میں کالی بھیڑیں ہوں گی، ان کے خلاف بولوں گا۔ یہ طاقت مجھے حکومت پاکستان اور 1973 کے آئین نے دی ہے۔ میں منظور پشتین، افغانی اور اسپیشلی انڈین کو کہتا ہوں کہ آپ نر بنے، آپ تکڑے بنے، اس طرح بنے جس طرح پاکستان نے ایک عام شہری کو یہ حق دیا ہے، جس طرح میں نے کیا ہے۔ یہ پاکستان میں ہر شہری کا حق ہے اور میں اپنا حق استعمال کر رہا ہوں۔ اگر منظور پشتین مجھے دعوت دے رہا ہے کہ میرے ساتھ آ کر ملو، تو مجھے بتاؤ منظور پشتین، تم نے اپنے وزیرستان کے لیے کون سا دھماکہ کر لیا؟ تم نے اپنے وزیرستان کے لوگوں کو کیا ایسی چیز پرووائڈ کر دی کہ وہ خوش رہے؟ آپ نے تو وزیرستان کو کھنڈرات بنا دیا۔ پاک آرمی افغانستان کو بنا رہی تھی، آپ پاک آرمی کے پیچھے پڑ گئے۔ پاک آرمی وزیرستان کو ایک پھولوں کا چمن بنا رہی تھی، ایک خوبصورت جگہ بنا رہی تھی، روڈ بنا رہی تھی، اسکول بنا رہے تھے، کالجز بنا رہے تھے، ہاسپٹل بنا رہے تھے۔ منظور پشتین، محسن داوڑ، علی وزیر،
تم لوگوں کی وجہ سے وہ وزیرستان بھی خاک میں مل گیا، اور اس کے باوجود مجھے کہتے ہو کہ آؤ ملو مجھ سے۔ کیوں؟ میں پاکستانی ہوں، مجھے اپنا حق، میں حکومت پاکستان سے اپنا حق مانگ سکتا ہوں۔ میں پٹھان ہو کے، خان ہو کے لاہور میں بیٹھ کر ایک ادارے کو چیلنج کرتا ہوں، ان میں کالی بھیڑوں کو چیلنج کرتا ہوں۔ اس سے مجھے اور کون سی آزادی چاہیے؟ مارے پیٹیں یہ تو ہوتی رہتی ہیں، ایک شخص کو کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ منظور پشتین، علی وزیر، محسن داوڑ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چمچہ ان کے منہ میں آ جائے، سونے کا چمچہ ان کو دے دو، ان کو وزارتیں دے دو، ان کو گورنر بنا دو، ان کے لیے الگ پاکستان بنا دو۔ یہ سوچ غلط ہے۔ سوچ اگر منظور پشتین آپ نے کرنی ہے تو آؤ اس طرح آواز اٹھاؤ، اپنے وزیرستان کے متعلق اٹھاؤ، اپنے پختون بھائیوں کے متعلق اٹھاؤ، اپنے کسی جائز چیزوں کے لیے اٹھاؤ۔ آرمی سے مانگو، پولیس سے مانگو، وزیر داخلہ سے مانگو، ڈیفنس سے مانگو، تمہیں ساری چیزیں حکومت دے گی۔ یہ حکومت کا فرض ہے مجھے اور آپ کو دینا، لیکن ہم نے مانگنا کیسا ہے؟ جب ہمیں نہیں ملے گا تو ہم نے چلانا ہے، اسی طرح چلانا ہے جس طرح میں چلا رہا تھا۔ نر بنو، مار کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ تم مار بھی نہیں کھاتے منظور پشتین، ایک رات اندر رہنے کے لیے تم اپنے قوم کے لیے ایک رات نہیں گزار سکتے۔ تم اپنے وزیرستان، پٹھان کو تو چھوڑو، خان کو چھوڑو، پختون کو چھوڑو، وزیرستان کے لوگ جو ہیں، وہ وزیرستان جو کہ آپ اس کے نمائندے بن رہے ہیں، محسن داوڑ، علی وزیر، آپ کو میں کہتا ہوں، میں تو قومی اسمبلی کا ممبر نہیں ہوں، میں تو لعنت بھی نہیں بھیجتا قومی اسمبلی کے اوپر۔ میں قومی اسمبلی کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، میں سینٹ کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں۔ جو کام میں اس طرح کر سکتا ہوں، مجھے کسی سیٹ کی ضرورت نہیں، مجھے اس گندی سیاست میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے لیے یہ جان کافی ہے، اور اکیلا ہوں۔ منظور پشتین، تم تو کہتے تھے میرے پاس کروڑوں لوگ ہیں، تمہارے پاس کروڑوں نہیں، ہزاروں بھی نہیں ہیں، اور جو بھی ہیں پیسے کے اوپر ہیں۔ میں تو الحمدللہ اپنی اس جیب سے خرچ کرتا ہوں، اس جیب سے۔ مجھے تو کوئی بھی پیسہ نہیں، نہ تو مجھے فنڈنگ باہر سے آ رہی ہے، نہ جو مجھے انتشار کے لیے کوئی پیسے مل رہے ہیں۔ اور میری حکومت ہے، میں پولیس کے اوپر اعتراض کرتا ہوں، میں کالی بھیڑوں کے اوپر اعتراض کرتا ہوں، کروں گا۔ آؤ نر بنو، اس طرح کرو اعتراض، مار بھی کھاؤ میری طرح۔ اور دیکھو 11,000 کومنٹس ہے، 11,000 کومنٹس میں سے مجھے صرف اور صرف 100 کومنٹس بتا دو میرے خلاف۔ 100 کومنٹس، 11,000 کومنٹس، اور 11,000 کومنٹس اگر میرے حق میں آئے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ پاکستان کے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، پاکستان ایک بہادر شخص سے پیار کرتے ہیں۔ اور مجھے میسیجز میں میرے پیاروں نے جتنے مجھے حوصلہ دیا ہے، خدا کی قسم اگر سامنے چٹان بھی ہو تو اب میں لڑوں گا۔ اتنی طاقت آپ لوگوں نے مجھے دے دی ہے۔ منظور پشتین، آؤ پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے آؤ، کرو جو تمہیں جس سے شکایت ہے کرو، تمہاری شکایتیں دور کرے گی یہ حکومت۔ یہ حکومت ہے ہماری، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ ہمیں کبھی بھی خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم افغانستان کے ٹٹو بن جائیں اور انڈیا کے ٹٹو بن جائیں، نہیں، یہ ملک ہمارا ہے، اس کو ہم نے ہی سنوارنا ہے، باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن اعتراضات ادارے کے اوپر، اگر کسی ادارے کے اوپر بھی ہیں، آپ ان کے چیف سے بیٹھے، ان سے بات کریں۔ آپ کو لے جایا بھی گیا، مجھے تو ایک مرتبہ بھی نہیں بلایا گیا، تمہیں تو آرمی چیف نے بلایا، ظالم خدا کے آرمی چیف نے۔ تمہیں جتنی عزت پاکستان، افواج پاکستان نے دی، میرا خیال میں کسی کو آج تک یہ عزت راس نہیں آئی، اور تم تو بالکل راس آئے نہیں، اور تم لوگوں کو تو ضرورت ہے ہی نہیں کہ میرے متعلق سوچیں۔ میں کبھی بھی میں مر جاؤں گا، ہاں یہ تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں۔ سن لو منظور پشتین، علی وزیر، محسن داوڑ، سن لو اور کان کھول کر سن لو، خدا کی قسم جس وقت بھی مجھے صبح بدر کیا گیا اور زندہ گیا تو تمہارے پاس آؤں گا، تمہارے پاؤں میں رولتا رہوں گا، کتے کی طرح تمہارے پاؤں میں پڑتا رہوں گا۔ جس دن بھی مجھے پنجاب سے نکالا گیا اور زندہ رہا تو آپ کے پاؤں میں آؤں گا، میں زندہ رہوں گا تو یہی رہوں گا۔
میں تمہاری طرح بزدل نہیں ہوں کہ میں افغانستان کے فنڈ کے اوپر اور دوسرے سفارت خانوں میں روڈ کے اوپر نکل کر پاکستان کی توہین کروں. کھاؤں پاکستان کا، گاؤں پاکستان کا، پہنوں پاکستان کا، کارڈ پاکستان کا رکھوں، عزت پاکستان کی میرے پاس، اور بے عزت بھی پاکستان کو کروں، اور اس جگہ کروں جس جگہ کے ذلیل سفارت خانے ہیں ان کے آگے. اور افغانیوں کو، پاکستانی تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں. تم اور الطاف حسین میں کیا فرق تھا؟ سب غدار تھے، سب ملک دشمن عناصر تھے. تم کہتے ہو پختون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، مجھے کہتے ہو تمہارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. میرے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے یا کسی پختون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، پختون اپنا حق مانگ سکتا ہے. ہم پاکستان ہیں اور ہم سے پاکستان ہے، ہم پاکستان ہیں اور ہم سے پاکستان ہے. کوئی ضرورت نہیں کہ ہمارے معاملات میں منظور پشتین مداخلت کرے یا افغانستان یا انڈین کتے مداخلت کریں. کسی کومنٹس کی ضرورت نہیں. میرے آنے سے پہلے صرف پوسٹ میں نے دی تھی، اس پوسٹ سے ان کتوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں پاکستان کا خیر خواہ ہوں، کبھی بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کروں گا. یہ میرا ملک ہے، اس نے مجھے عزت دی ہے، اس نے مجھے شوق. میں کہتا ہوں منظور پشتین کھولو میری یہ لائیو جو تھانے میں ہوئی ہے، جو کہ تقریباً 47 لاکھ لوگوں نے دیکھی ہے، جو کہ 80,000 سے بڑا اوپر شیئر ہوئے ہیں، اس کو دیکھو اور اس کے کومنٹس کو پڑھو. یہ ہے پاکستانی جنہوں نے کومنٹس کیے ہیں. یہ پاکستانی مجھے حوصلہ دے رہے ہیں، مجھے پیار دے رہے ہیں، مجھے محبت دے رہے ہیں. میں کبھی بھی پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی سرزمین کے خلاف نہ بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سننا بھی گوارا نہیں کرتا. اور یہ جو ستارے لگے ہوئے ہیں اسی سے ہم ہیں. یہ ہمارے نوکر نہیں، ہم اس کے نوکر ہیں، ہم ان کے جان باز ہیں، ہم ان کے بوٹوں. تم لوگ مجھے بوٹ پالش کہتے ہو، میں بوٹ پالش نہیں، میں ان کے پاؤں کی دھول ہوں. بوٹ جانتے ہو جو تم پالش کہتے ہو، میں دھول ہوں، دھول. اس بوٹ کا میں دھول ہوں، دھول. سمجھتے ہو؟ ایک سپاہی کا، جنرل تو چھوڑو، جنرل کو پالش لگانا چھوڑ دو. میں ایک جوان کی بات کرتا ہوں. خدا کی قسم میں پاکستان آرمی کے ایک جوان کے بوٹ کا دھول ہوں، دھول. مجھے چاہنے والے لاکھوں ہیں لیکن میرا چاہنے والا ایک جوان ہے. میں اپنے جوان کے اوپر یہ سر نہیں، اپنے بچوں کو بھی قربان کرتا ہوں اس پاکستان کے اوپر. مجھے کتنی تکلیفیں نہیں ملیں گی، ایک نہ ایک دن آئے گا کہ یہ ادارے ٹھیک ہو جائیں گے. میں آنے والے وقت میں ایسی ویب سائٹ لا رہا ہوں جس کے اوپر میں نے 2 سال محنت کی ہے اور پولیس کے اصلاح کے لیے بنا رہا ہوں. پولیس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، وزیر داخلہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. جو چیز میں لا رہا ہوں ایسی چیز انٹروڈیوس کروں گا کہ نہ تو تھانے میں رشوت چلے گی، نہ ایس پی رشوت لے گا، نہ ڈی ایس پی رشوت لے گا، اور اگر رشوت لے گا بھی تو روڈ کے اوپر لے گا، تھانے میں نہیں لے گا. میں ایسی چیز انٹروڈیوس کر رہا ہوں. ان قریب ہی مجھے 2 سال ہو گئے اس کے اوپر. کچھ تو مجھے نقصان پہنچایا پولیس نے، 20-30 لاکھ روپے کا نقصان تو پولیس نے پہنچایا، اور اوپر سے تقریباً 50 لاکھ روپے سے زیادہ انویسٹمنٹ میں کر رہا ہوں پولیس کے اوپر. ذلیلوں، منظور پشتین اور افغانیوں اور انڈین کتوں، میں پیسے لگانے والا ہوں جیب سے. مجھے تو نہ آرمی فنڈ دیتی ہے، نہ حکومت پاکستان فنڈ دیتی ہے، اور نہ مجھے باہر کے کتے جو کہ اسرائیل اور امریکہ اور دوسرے ہیں اور انڈیا ہے، اور نہ مجھے ان کے فنڈ کی ضرورت ہے. میں اپنا پیسہ خرچ کرتا ہوں اور اپنا ایمان خرچ کرتا ہوں، اس ایمان کے ساتھ کہ انشاءاللہ شہادت ہوگی تو سرخرو ہو کر زمین کے اوپر سوؤں گا. جو شخص اپنی مٹی کی قدر نہیں کرتا، اپنی ماں کی قدر نہیں کرتا، وہ انسان نہیں، کتا ہے. آج اسپیشلی ان کتوں کے لیے آیا ہوں اور بتانے کے لیے آیا ہوں
کہ میں پاکستانی ہوں، اور منظور پشتین تم سن لو، محسن داوڑ علی وزیر اگر اردو سمجھتے ہو تو سن لو، میں تمہیں کھلے عام کہتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، دیکھ لو مجھے، میں پٹھان ہوں۔ نقیب اللہ شہید کے ساتھ جو ہوا تمہیں پھول لگے، تم نے اس شہادت کو بیچا، اسی کے مونڈوں کے اوپر تو نے پرواز شروع کی۔ اب میرے مونڈوں کے اوپر بیٹھ کر میرے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو، یہ خواب آپ کا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ میں کبھی بھی ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان کے خلاف بولنا تو دور کی بات ہے، سن بھی نہیں سکتا۔ جو آدمی اس کالے بوٹ کے خلاف بات کرے گا، خدا کی قسم اس کی بتیسی توڑ دوں گا۔ یہ میرا ایمان ہے، دیکھ لینا ایک دن ایسا آئے گا۔ اور کیا ہے، لیکن اس کی ویڈیو نہیں ہے، میں نے کیا ہے۔ رہی بات پولیس کی، تو پولیس ہماری ہے، میں آئی جی پی سے بھی گلہ کروں گا، میں تمام ڈپارٹمنٹ سے گلہ کروں گا، میں کہوں گا کہ کالی بھیڑوں کو نکالا جائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کبھی بھی آپ لوگوں کی یہ مرضی پوری نہیں کروں گا کہ آپ لوگوں کے یہ اشارے کہ یہ پنجاب سے نکلے گا، اور تم مانتے نہیں تھے، پنجابیوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا۔ پنجابی میرے سر کے تاج ہیں، پنجابی میرا خون ہے، پنجابی میری روح ہے، روح۔ کوئی بھی پاکستانی کی بات نہیں کرتا، افغانی کی بات کرتا ہوں۔ کوئی بھی افغانی جو اپنے آپ کو افغان کہتا ہے، پنجابی، سندھی، بلوچی، خیبر پختونخوا، بلتستان، کشمیر کے خلاف بات کرے گا، اس کے منہ کے اوپر تھوکا جائے۔ ہم ایک لخت ہیں، ایک پتھر ہیں، ایک آواز ہے ہماری۔ کبھی بھی ہم اپنے پاکستان کا سودا کسی کتے کے سر کے اوپر نہیں کریں گے۔ ہمارے اختلافات ہوں گے، میں تو کہتا ہوں بغیر تو تم لوگوں کے لیے میں ایک زندہ مثال ہوں۔ خیبر پختونخوا کے غیور پختونوں، تم لوگوں کے لیے میں ایک زندہ مثال ہوں۔ ان کتوں کی چڑچڑ میں آنے سے پہلے ذرا میری طرف سوچ لو۔ منظور پشتین اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، منظور پشتین اپنے حامیوں کو نہیں بچا سکتا۔ منظور پشتین اس دن سے گئے آج تک ویڈیو نہیں بنا سکا۔ میں کیا کچھ نہیں کرتا، اور کس جگہ بیٹھا ہوں؟ لندن میں نہیں بیٹھا، اور نہ افغانستان میں بیٹھا ہوں، اور نہ یورپ میں بیٹھا ہوں۔ میں پاکستان میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا کا خان ہوں، اور پنجاب میں بیٹھا ہوں اور یہ حرکات کر رہا ہوں۔ اور مجھے کیا آزادی چاہیے؟ کس طرح آزاد چاہتے ہیں آپ مجھے؟ پختون کا حق کس طرح چاہیے مجھے بتاؤ۔ یہ جو میں نے کیا یہ کوئی ڈرامہ تھا؟ یہ ڈرامہ سیریل تھا؟ یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی تھی۔ اور اس سے پہلے جو کیا، اور اس سے پہلے جو کیا، یہ کہتے ہیں پختون، اور یہ کہتے ہیں حق مانگنا۔ آؤ حق مانگو پختونوں۔ یہ اگر پختون، ہمارے پختون ہیں خیبر پختونخوا والے، منظور پشتین کے پاس تو 1% پختون بھی نہیں ہے، 1% پختون نہیں ہے۔ منظور پشتین کے ساتھ صرف اور صرف محسن داوڑ علی وزیر، اور وہ بھی تکے میں ایم این اے اور ایم پی اے بن گئے، ایم این اے دونوں بن گئے۔ صرف تقاریر کی سے تو نہیں ہوتا کہ قومی اسمبلی میں تم نے بھڑکیں لگا لی اور ہر آدمی تمہیں تاڑیاں بجانے لگے، واہ واہ بہت اچھی بات کی۔ آؤ روڈ کے اوپر آؤ مار کھاؤ اس قوم کے لیے۔ نیلسن منڈیلا نے کتنی عمر جیل میں گزاری؟ اس نے تو ساری عمر زندگی اس نے جیل میں گزاری، لیکن دنیا میں اس کا نام ابھی بھی سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ تم لوگ سونے کا چمچہ مانگتے ہو، اور وہ بھی منہ میں، اور وہ کہتے ہو کہ مجھے پلاؤ۔ تم بستر مانگتے ہو، ململ کا، بخمل کا بستر مانگتے ہو۔ کبھی کانٹوں پہ سو، میری طرح بھینت کھاؤ، میری طرح دھپڑ کھاؤ، اور پھر نر بنو، اور میری طرح آ کے کھلو۔ اس طرح میں آج بھی زندہ ہوں، اب بھی ہوں، موجود ہوں، پنجاب میں ہوں۔ اور یاد رکھو، جس دن بھی پنجاب سے مجھے نکالا گیا، خدا کی قسم تمہاری پاؤں میں آ کے گروں گا، یہ تم سے وعدہ ہے۔
ایک انسپیکٹر کی زبان کے اوپر صرف کہنے کے اوپر مجھے کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا. یہ دھڑے دھمکانے والی باتیں جو نہ میرے ذہن میں آتی ہیں نہ مانتا ہوں. میں صرف ایک چیز کو مانتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں. میں اپنے ملک کے اوپر فخر کرتا ہوں اور ہر پاکستانی کو کہتا ہوں مانگو اپنا حق, طاقت سے لو. جو راستے سے نہیں آتا زبردستی لو. یہ کون سا مذاق ہوا کہ پاکستان کے خلاف میں تحریکیں شروع کر دوں؟ کیوں؟ اسی پاکستان نے مجھے عزت دی ہے, اسی پاکستان نے مجھے وقار دیا ہے, اسی پاک فوج نے مجھے تحفظ دیا ہے, یہی میرے سرحدوں کی مالک ہے, اسی نے ہمیں بچایا ہوا ہے. ورنہ ان سیاستدانوں نے تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوتے. آج پولیس کا جو حشر ہے یہ سیاستدانوں کی وجہ سے ہے. جس طرح کے افغانستان میں جو حشر ہو رہا ہے, اشرف غنی ایک طرف کھینچ رہا ہے, عبداللہ دوسری طرف کھینچ رہا ہے. آج معاہدہ ہوا منظور پشتین, لعنت ہو تمہارے اوپر. علی وزیر, محسن داوڑ, تم لوگوں کے اوپر لعنت ہو. تم لوگوں کے اوپر کالی مٹی آ گئی آپ کے چہرے کے اوپر. انڈین آپ لوگوں کے, آپ کے منہ پہ کالے ہو گئے. دو زبانیں ہو گئیں. پشتو کو بیل الگ کر دیا اور فارسی کو الگ کر دیا. اس کے اوپر اعتماد ہو گیا. افغانستان خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. انڈیا خود اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا, 75 ٹکڑوں سے زیادہ ٹکڑے اس کے ہونے والے ہیں. انڈیا کی کون سی طاقت ہے؟ مجھے پتا ہے تو صحیح, انڈیا کے پاس ہے کیا؟ خدا کی قسم, بس جس وقت بھی اس جرنیل کی آنکھیں تھوڑی سی لال ہوئی, تھوڑا سا اس کا دماغ گھوم گیا نا, کچھ بھی نہیں ہوگا انڈیا میں. یہ تمام جتنے شہر تمہیں نظر آتے ہیں اس میں ہم کھلے عام گھومیں گے. یہ ہمارا پاکستان ہوگا. انڈیا میں اتنی طاقت نہیں. ہم اگر خاموش ہیں اس کا یہ مقصد نہیں. پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور برابری کی بنیاد کے اوپر وہ ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر اس کا غلط مطلب کسی ملک نے بھی لیا تو گھس کر ماریں گے. اندر گھس, ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. خدا کی قسم ابھی تک تو پاک افواج نے سوچا بھی نہیں ہے انڈیا کے متعلق, ابھی تک سوچا ہی نہیں ہے. اور جس دن سوچنا شروع کر دیا نا, اس دن انڈیا کا کوئی شہر محفوظ نہ ہوگا. یہ سوچ تو انڈیا نے تو اپنا سارا حرکت, اتنا سا تو ہمارا پاکستان ہے, 5 تو سارے صوبے ہیں, اور اس میں سے 2 صوبوں کے اوپر انڈیا نے اپنی اکانومی تباہ کر دی, انڈین لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا. ہے کوئی انڈیا کو بتانے والا میری آواز پہنچا دے کہ انڈین آپ لوگوں کی اکانومی تباہ کرنے والا مودی ہے, جس نے بلوچستان کے اوپر خرچ کیا, جس نے خیبر پختونخوا کے اوپر خرچ کیا. وایا افغانستان کیا ملا؟ ضرب حزب اور فلاں ٹھیک, سب کچھ ٹھیک. کون سا ہے انڈیا تمہارا دھماکہ اب؟ کون سے ہیں تمہارے غدار اب؟ ایک ایک کو پاک آرمی نے ایک ایک کو چن چن کر بھگا دیا تمہیں. انڈین پاکستان کے خلاف ہر آواز اٹھنے والی آواز کو دبائیں گے. اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ ہم پاکستانی, اگر ہم آئی جی پی یا پولیس کے خلاف بولتے ہیں, ہم اصلاحات کے لیے بولتے ہیں, ہم آنے والی نسلوں کے لیے بولتے ہیں, نقصان برداشت کریں گے, مار برداشت کریں گے, لیکن اصلاحات لائیں گے. اور دیکھ لینا, میں عنقریب انشاءاللہ عید کے بعد انشاءاللہ میں ایک چیز لانچ کرنے والا ہوں, اور ایسی عظیم چیز ہوگی کہ دنیا حیران ہوگی, بلکہ پاکستان کی گورنمنٹ حیران ہوگی. اس کے اوپر میں نے 2 سال خرچ کیے ہیں, اسی پاکستان پولیس کے اوپر, ایک صوبے کی نہیں, پورے پاکستان کی پولیس کو نظام میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کیسے ٹھیک ہوتی ہے پولیس. ایس ایس پی وہاں بیٹھا ہوگا اور اس کو اپنے تھانے کا پتہ چلتا ہوگا. یہ میری ذمہ داری ہے. نہ کروں ایسے تو مجھے جان نہ کہنا. ایسا سسٹم میں لا رہا ہوں. آگے پولیس مانے نہ مانے, انسپیکٹر جنرلز مانے نہ مانے, میں لانچ کروں گا. بس اتنی کچھ باتوں کے لیے آیا تھا کہ کافی
واٹس ایپ پہ بڑے اچھے اچھے لوگوں کے کالز آئے، ہمارے ساتھ آؤ، ہماری مدد لو، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اور تمام ٹی وی چینلز کو کہتا ہوں، جتنے بھی چھوٹے بڑے چینلز ہیں، اور جس نے بھی کال کی ہے، نہ میں کسی کو انٹرویو دیتا ہوں، سن لو، کان کھول کر سن لو، تمام کو بتا دیتا ہوں، کسی کو نہ انٹرویو دیتا ہوں، نہ پولیس کے خلاف بات کرتا ہوں، بات کروں گا لیکن کسی میڈیا کے چینل کے اوپر نہیں، صحافی کو نہیں، یہ تو تمام میڈیا چور ہے۔ اگر میڈیا کے اوپر کروں تو مجھے اور اس میں فرق کیا ہوا؟ تمام میڈیا کو کہتا ہوں میرے متعلق کوئی خبر نہ شائع کرے۔ میرے لیے فیس بک کے یہ ویورز بہت زیادہ ہیں، میں سلام کرتا ہوں اپنے ویورز کو، میں اپنے فالوورز کو سلام کرتا ہوں، میں اپنے لائکس کرنے والوں کو سلام کرتا ہوں۔ میرے لیے سب سے بڑی طاقت یہ ہے، مجھے نہیں چاہیے میڈیا۔ جتنے میڈیا والوں نے مجھے کال کی ہے، مجھے کوئی ضرورت، مجھے شہرت کی ضرورت نہیں، اور نہ میں الیکٹرانک میڈیا پہ آنا چاہتا ہوں، اور نہ منظور پشتین کے جتنے بھی حامی ہیں، اچھی پوسٹوں پہ ہیں، بڑی پوسٹوں پہ، افغانستان سے کچھ کالیں آئی ہیں، تمام کو کہتا ہوں، اور کھلے عام سن لو، واٹس ایپ پہ بتا بھی چکا ہوں، اب کھلے عام سن لو کہ میں پاکستانی ہوں، افغان نہیں ہوں۔ مجھے افغان نہیں چاہیے، مجھے پاکستان چاہیے۔ پنجاب زندہ باد، سندھ زندہ باد، بلوچستان زندہ باد، بلتستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد، میرا خیبر پختونخوا زندہ باد۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تمام ممالک کے اوپر جو اس سرزمین سے باہر ہے۔ میرے لیے مقدس زمین پاکستان ہے، اور افواج پاکستان ہے۔ میں افواج پاکستان کے ایک جوان سپاہی کے پاؤں کی دھول ہوں۔ اب سن رہے ہو منظور پشتین والو، مجھے کہتے ہو کرنل ہو، مجھے کہتے ہو فلاں فلاں فلاں، اور مجھے کہتے ہو بوٹ پالش۔ میں کہتا ہوں بوٹ پالش تو بہت بڑی چیز ہے، میں دھول ہوں ایک سپاہی کا، ایک جوان، پاک آرمی کے جوان کہ بوٹ، کالے بوٹ کا میں دھول ہوں۔ خدا کی قسم وہ جتنا ماریں گے اتنا میں خوش ہوں گا۔ یہ آرمی مجھے جتنا مارے گی میں سمجھوں گا اتنی مجھ میں انرجی آ رہی ہے۔ میرا اللہ کے اوپر اور اس آرمی کے، اپنے پاکستان کی آرمی کے اوپر اتنا یقین ہے۔ انہوں نے امریکہ کو نکیل ڈال دی۔ جنرل حمید گل نے جو کہا تھا ایک ایک لفظ ثابت ہو رہا ہے۔ مروا دیا انڈیا امریکہ کو کہ نہیں؟ روس کو مروایا۔ افغانی کہتے ہیں ہم نے کیا، نہیں۔ تمام پاکستان و امت مسلمہ دعا کرے جنرل حمید گل کو، وہ ایک جوان، ایک بہادر پاک آرمی کا آفیسر تھا۔ اور جنرل ضیاء الحق سلوٹ، جنرل پرویز مشرف سلوٹ، تمام جرنیل، جتنے جرنیل ریٹائر ہوئے ہیں تمام کو سلوٹ، جو حاضر ہیں ان کو بھی سلوٹ۔ پاکستان کے آرمی کے سپاہی سے لے کر جنرل تک سلوٹ، اور جنرل سے لے کر نیچے جوان تک میری طرف سے سلوٹ۔ جتنے جوان ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں، مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ غزوہ ہند وہاں سے نہیں چلے گا، غزوہ ہند پاکستان سے نکلے گا۔ انڈیا کو جواب ہم دیں گے۔ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، نہ ہمیں مدد کی ضرورت۔ جس طرح میں کہتا ہوں مجھے کسی ملک کی امداد کی ضرورت نہیں، مجھے منظور پشتین کی ضرورت نہیں، مجھے افغانستان کے حامیوں کی ضرورت نہیں۔ میرے لیے میرا پاکستان جس طرح بھی ہے بہتر ہے۔ اگر سخت ہے، جو کچھ بھی ہے میں نے وقت گزارنا ہے، اور میں نے اصلاحات کرنی ہے۔ میرے ساتھ میرے پاکستانی ہیں، میرے محب الوطن ہیں، میرے چاہنے والے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے 11,000 کومنٹس تو پورے نہیں پڑھے ہوں گے، لیکن جو کومنٹس بھی پڑھا ہے، اگر میں کہوں مجھ میں ہر قطرہ بڑا ہے ایک ایک کومنٹ سے، اور میں چاہنے والوں کا کس طرح شکریہ ادا کروں اس کا بھی مجھے پتا نہیں۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ یا اللہ مجھے اپنے شکر گزاروں میں اٹھا۔ میں آپ سب کا ہاتھ جوڑ کر احسان مند ہوں، اور جس نے بھی ویڈیو شیئر کی ہے اس کا بھی احسان مند ہوں، جس نے دیکھا ہے اس کا بھی احسان مند ہوں۔ جتنے کومنٹس آئے ہیں میں دونوں ہاتھوں سے ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے، اور میں آخر میں پاکستان پولیس آئی جی پی کو
یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئی جی پی صاحبان چاروں پانچوں صوبوں کے برائے مہربانی اپنی ڈپارٹمنٹل اصلاحات کریں، جزا اور سزا کا نظام رائج کریں، کسی انسپیکٹر پہ رحم نہ کھائیں۔ صرف سپاہی کو دبانا یہ نہیں، سپاہی کو سسپینڈ کیا، حوالدار کو سسپینڈ کیا، اے ایس آئی کو سسپینڈ کیا، سب انسپیکٹر کو سسپینڈ کیا، اس کو دوسرے تھانے لگا لیا، یہ نہیں۔ جزا اور سزا لٹکا دو جو غلط ہے۔ آئی جی پی کچھ ہمت کرو، اے آئی جی پیز، خدا کی قسم آپ لوگوں کے نام سنہرے حروف سے لکھے جائیں گے، قسم خدا کی۔ نہ عمران خان اس پاکستان کو بدل سکے گا، نہ نواز شریف بدل سکے گا، نہ کوئی بدل سکے گا۔ پاکستان کا نظام صرف اور صرف یہ 4-5 آئی جی پیز، تکڑے آئی جی پیز آئیں اور اللہ کی رضا کے لیے آئیں اور یہ سوڑیں کہ مجھے یہ پارٹی کیا دے گی۔ دیکھیں نظام ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں۔ لٹکاؤ کچھ ایس ایس پیز کو، کچھ تو مجھے معلوم ہے، مجھ جیسے کو معلوم ہے تو اور کتنوں کو معلوم ہوں گے۔ کچھ ایس ایس پیز مجھے معلوم ہے، لٹکاؤ ان کو، پھانسی کرو، کوئی رعایت مت کرو، سسپینڈ کرو، انکوائری کرو، کیا شوٹ کرو ان کو، جو کرو تو صحیح۔ 1-2 ایس ایس پیز، 1-2 ڈی ایس پیز، 1-2 ڈی آئی جیز، ان کو تختہ دار پہ لٹکاؤ، دیکھو نیچے عملہ کس طرح ٹھیک ہوتا ہے۔ آپ ایک انسپیکٹر کو سزا نہیں دے سکتے۔ لہذا میں تمام چاروں آئی جی پی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے کرم اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کریں۔ اصلاحات کی ضرورت ہے، چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے۔ کوئی پاگل نہیں ہے کہ اپنی پولیس کے خلاف بات کرے، اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ 11,000 کومنٹس جو آئے ہیں اس کو آپ چاروں آئی جی پیز کو دیکھنا چاہیے کہ کتنے پولیس کے حق میں ہیں اور کتنے پولیس کے خلاف ہیں۔ میرے جتنے بھی یہ ویورز ہیں، یہ جتنے بھی یہ 47, 48 یا 50 لاکھ لوگ جو ہیں، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے اسکرین کے اوپر جانتے ہیں، لیکن آئی جی پیز، پانچوں آئی جی پیز آپ لوگوں کو یہ پرسنل جانتے ہیں۔ کوئی امریکہ میں ہے، کوئی گریٹ برٹن میں ہے، کوئی فرانس میں ہے، کوئی جرمنی میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، آسٹریلیا میں، مختلف ملکوں سے آپ کو جانتے ہیں، آپ کے رویے کو جانتے ہیں، ان کا بچپن یہاں گزرا ہے۔ پاکستان میں جو لوگ رہے ہیں وہ بھی آپ کو جانتے ہیں، تھانہ کلچر کو بھی جانتے ہیں، چترول کو بھی جانتے ہیں، عزت کو بھی جانتے ہیں۔ مہربانی کر کے اس کی اصلاح کریں۔ روزہ بھی ہے، بس صرف منظور پشتین افغان اور انڈین کے لیے آیا تھا کہ مجھ سے یہ توقع نہ رکھے کہ میں ان کے ساتھ ملنا تو دور کی بات ہے، سوچوں گا بھی نہیں، اور سوچنا بھی دور کی بات ہے، موت کے بعد بھی نہیں سوچوں گا، روز قیامت میں بھی نہیں سوچوں گا۔ میری جان پاکستان، پنجاب زندہ باد، بلوچستان زندہ باد، سندھ زندہ باد، خیبر پختونخوا زندہ باد، بلتستان زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد۔ اسی آواز کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری سارے اداروں پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس آواز کے ساتھ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز زندہ باد، زما خیبر پختونخوا زندہ باد۔ فی امان اللہ، شب بخیر۔